السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی سب سے بڑا دعویٰ کرائسس یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہم لوگ دلائل سے بات کرتے تھے، سامنے والوں کو پسند آتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ اور پہلے ایک دائرے میں ڈیبیٹ ہوتا تھا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو اسمیش یور بوائے اور فلاں ایکسپوزڈ، اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ انفیکٹ جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہے وہ جب کسی بھی ریلیجن کے اوپر جب ڈیبیٹ کرنا سٹارٹ کرتے تھے تو وہ ایک بات بہت ہی کلیئرلی بول دیتے تھے کہ if I am going to say something which will hurt you then I apologize in advance، کیونکہ زیادہ تر ان کے ڈیبیٹس یا پھر زیادہ تر ان کے لیکچر جو ہے وہ سملیرٹیز کے اوپر ہوتے تھے، نہ کہ ڈفرینسز کے اوپر۔ اور آج جو اور کبھی بھی یہ مطلب ڈیبیٹس میں تو چلو ورسز والا سائن آ جاتا تھا، لیکن کبھی بھی وہ اپنے جو ان سے کویشچن پوچھ رہا ہے، جو اولڈ ویڈیوز ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، تو ان کو جو ہے وہ کبھی بھی انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ انفیکٹ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ بندہ آ رہا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور وہ شانتی سے کھڑے رہ رہے ہیں، وہ شانتی سے وہ اسمائل کر رہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ایون شیخ احمد دیداد وغیرہ۔ یہ لوگ ہارڈ کور داعش تھے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا اپروچ جو ہے وہ بہت اچھا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آڈیٹوریم بک کرتے تھے اور لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے۔ جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہو تو وہ سامنے سے آتا ہے، دعوت آپ دے رہے ہو نا، ورڈ دعوت کا کیا مطلب ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے کسی کو۔ جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہو تو تمیز سے انوائٹ کرتے ہو، اور وہی ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو دعوت دیتے تھے لوگوں کو تو اس میں بہت تمیز ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی انڈیا میں بھی 25% آف دا پیپل جو ان کو اٹینڈ کرتے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، تو وہ نان مسلمس تھے۔ ان میں سے کئی جو ہے اسلام قبول کر دیا۔ اور پہلے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے ڈیفیکلٹ کویشچنس کو آنسر کرتے تھے، کریٹیکل کویشچنس کو آنسر کرتے تھے۔ اور ابھی کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہ زیادہ تر کویشچن جو ہے وہ آلریڈی آنسر کر چکے ہیں، وہی رٹا رٹایا ہوا چیز جو پہلے بولتے تھے وہ ابھی بھی بول رہے ہیں۔ اور جو کویشچنرس آ رہے ہیں یا تو وہ ریپیٹڈ ہے یا تو زیادہ تر لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں۔ ایک تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دوسرے کو اسلام قبول کروانے کا یہ کیا آبزیشن ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ چلو میں یہ چیز مانتا ہوں کہ دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن جو ہے وہ دعوت کی ہی کتاب ہے، میں یہ چیز اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن نمبر آف کنورٹس اور یہ دیکھنا کہ ہمارے وجہ سے اتنے سارے لوگ اسلام قبول کیے، فلاں کے وجہ سے اتنے سارے لوگ اسلام قبول کیے، یہ تو پورا ایگو گیم چل رہا ہے اور یہ پورا نمبر گیم چل رہا ہے۔ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے سب کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو اسلام قبول کرنا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ چیز دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن جا کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس میں ہی قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر سن کے وہ چینج ہوا ہے، وہ پہلے سے ارادہ کیے ہیں اور پھر جا کے وہاں پہ اسلام قبول کر دیا، جو کہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو اب پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں نے لیکچر دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے یہاں پر اسلام قبول کریں۔ اب جو ہے دعوت جو ہے وہ مقصد نہیں ہوا ہے، اب یہ مقصد ہوا ہے کہ میں کیسے جو ہوں لوگوں کو کنورٹ کروں۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ یہ لوگ خود بولتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی ہدایت ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تو میرا یہ کویشچن ہے کہ ہدایت تو بیسکلی اللہ دیتا ہے، تو آپ جو ہے نمبر گیم میں ملینز آف پیپل ہیو ایکسیپٹیڈ اسلام، تو کہیں نہ کہیں آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ ملینز آف پیپل ہیو ایکسیپٹیڈ اسلام بیکاز آف یو، ان کی بڑی خدمات ہے،
بہت سارے لوگ اسلام، تو آپ بیسکلی پورے ورلڈ کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو. اگر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو تو کھل کے بولو. پھر یہ مت بولو کہ ہمارا کام جو ہے صرف کنوے کرنا ہے اور ہمارا کام جو ہے کنورٹ کرنا نہیں ہے، یہ پھر مت بولو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام کا مین مقصد یہی ہے کہ دوسروں کو کنورٹ کرنا، تو بھائی سب سے زیادہ انسکسیسفل جو ہے وہ تو پھر نبیوں کی ذات ہو گئی. کیونکہ اگر چلو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم جو ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس سے زیادہ لوگ جو ہے آج اسلام قبول کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سکسیسفل تھے یا آج کے جو داعیز ہیں وہ زیادہ سکسیسفل ہے؟ اگر آپ کوانٹٹی پہ ہی بات کر رہے ہو تو ایز کمپیئر ٹو یہ جتنے بھی صحاباز ہیں، یہ سب جو ہے ریورٹ مسلم سے یا کنورٹ مسلم سے. ایک تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ریورٹ اور کنورٹ جو ہے، یہ ہم لوگ کنورٹ کو ریورٹ کیوں یوں بولتے ہیں؟ نہیں، ہی ہیز کم بیک ٹو اسلام. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، تو وہاں پر تو کنورٹ اور ریورٹ میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا. ایون دے ہیو کم بیک ٹو اسلام. حالانکہ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایوری ون از بورن ان اسلام، یہ حدیث نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ ایوری چائلڈ از بورن اپن فطرہ. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے نیچر. ٹھیک ہے. دین دیئر پیرنٹس میکس دیم جو، کرسچن اور زوراسٹرین. ٹھیک ہے. اسلام دین الفطرہ ہے. اسلام جو ہے ایک نیچرل ریلیجن ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نیچر کو اپیل کرتا ہے، ہمارے جو ہیومن نیچر ہے اس کو اپیل کرتا ہے. تو جو وہ حدیث جو بیان ہوتی ہے اس کا بیسکلی وہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہے کا پیور ہیومن نیچر میں بورن ہوتے ہیں، پھر ان کا ہیومن نیچر جو ہے ان کے پیرنٹس کرپٹ کرتے ہیں ان کو جو، کرسچن یا میجنس بنا کے. اور آج کے زمانے میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث بنا کے ان کا پیرنٹس جو ہے ان کا جو ہے نیچر کو کرپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ چیز کو جو ہے کنورٹ اور ریورٹ میں زبردستی کا ایک بحث چھیڑ دیا. حالانکہ یہ ورڈ جو ہے کنورٹ ہونا یا ریورٹ ہونا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوز ہی نہیں ہوا. ہم کو نہیں لگتا کہ بعد کے زمانے میں بھی یوز اتنا ہوا ہوگا. تو اس کے بعد تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ جو ہے لوگوں کو کنورٹ کرانا چاہ رہے ہو. پھر چلو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اپنا نوح علیہ السلام ہے، ان کے اوپر کتنے لوگوں نے ایمان لایا ہے؟ ان کے خود کے بیٹے نے نہیں ایمان لایا، کسی کے باپ نے ایمان نہیں لایا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ لوگ تو آپ سے کم سکسیسفل ہوئے، کیونکہ وہ لوگ تو نمبر گیمز کے پیچھے نہیں لگ رہے تھے. کسی کو اللہ کو ایک ذرا تو پوری قرآن پڑھ لیجئے، اللہ کو ایک ذرا سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے لوگوں کو اسلام قبول کروا رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو اسلام آپ قبول نہیں کروا رہے. اگر یہی پیمانہ ہوا تو سب سے کم جو فالوورز ہیں وہ نبیوں کے، انبیاء کی فالوورز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے کم، اور سب سے کم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اگر آپ آج سے کمپیئر کرو گے. کیونکہ آنے والا دور تو اس سے زیادہ لوگ قبول کر رہے ہیں اسلام، ہے نا. تو اگر آپ کوانٹٹی کی ہی بات کرو گے تو اسلام تو کوانٹٹی کو ایک دم نکار دیتا ہے. انفیکٹ اسلام تو یہ بولتا ہے کہ میجورٹی از آلویز رانگ. ٹھیک ہے. میجورٹی جو ہم لوگ کا جو یہ تھنکنگ ہے کہ ہم جو ہے اپنا پاپولیشن بڑھا کے یا نمبر آف کنورٹس یہ کر کے جو ہے یہ اچھا کام کر رہے. یہ کوئی اچھا کام اس لیول سے نہیں. اگر آپ پورا ہول پکچر دیکھو گے، کیونکہ اسلام میں جو ہے میجورٹی از آلویز رانگ. مطلب آپ جتنا بھی اپنا اسپیئر بڑھا لو اس کا میجورٹی جو ہے وہ رانگ ہی ہوگا. بہت سارے لوگ بولتے کہ نہیں یہ کافر کے بارے میں، مسلمس کے بارے میں نہیں ہے. تو بھائی کہ آپ دیکھو بدر میں، آپ خود ہی دیکھ لو، مسلمان میں سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کرو کہ صحابہ کی جماعت میں، چلو صحابہ کی جماعت کا تو اللہ اور اس کے رسول نے خود ذمہ داری لے لی ہے تو ان کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھنا صحابہ کی جماعت میں بھی سابقون اور اولون کتنے تھے؟
سابقون اور اولون میں آپ دیکھو خلفائے راشدین کتنے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سب آپ کتنے لوگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب یہ چیز رینکنگ آپ بنانا سٹارٹ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں, ایلیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو سابقون اور اولون تھے وہ بہت کم تھے, اور ان میں سے کتنے سارے لوگ منافقین تھے, اور ان میں سے کتنے سارے لوگ ویسے تھے جن کے ملے جلے اعمال تھے. پھر جیسے تابعین کا دور آتا ہے تو ان میں سے آپ دیکھنا, کیونکہ اب بڑھ رہی ہے نا تعداد, تو اب بڑھ رہی ہے, تو ان میں سے کتنے سارے لوگ جو ہے صحابہ کے تھے اور کتنے سارے لوگ خوارج کے تھے. تو ایسے ایسے کر کے جب جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور ہوتا جا رہا ہے ویسی ویسی تو پاپولیشن پوری بڑھتی جا رہی ہے. تو جب پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے لیکن ویسے ویسے لوگ جو ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیز کہا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر جو اس کو دیکھے, اور پھر جو اس کو دیکھے, اس کے بعد جو ہے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. تو جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور جا رہا ہے ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے, اور جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگ جھوٹے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کرپٹ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, منافقین اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, نماز چھوڑنے والے لوگ اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول چلا جاتا ہے تو لوگ نمازیں چھوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 30 سال پھر خلفائے راشدین, اس کے بعد وہی بندر بانٹ چلنے لگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا. ہاں کچھ چینجز ہوا ہے اسلام کے نام پہ, اسلام بہت حد تک مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے, لیکن لونڈیا وغیرہ سب خلفائے راشدین کے بعد لونڈیا وغیرہ رکھنا سٹارٹ کر دی, حرمس بننے سٹارٹ کر دیے, مال کا ریل پہ لو رہا ہے, شراب وراب سب نوشی سٹارٹ ہو گیا. تو یہ کوئی پاپولیشن جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا پاپولیشن بڑھا دو گے تو آپ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہو. میجورٹی ایسے بھی جہنم جائے گی انکلوڈنگ مسلمس. آپ سورہ حجرات دیکھ لو, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ اپنے اسلام قبول کرنے کو میرے اوپر فیور مت سمجھو. ٹھیک ہے, اور کئی جگہ تو ٹوک دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ مت بولو کہ تم نے ایمان لایا, یہ بولو تم نے اسلام لایا ہے. اور یہاں پر اسلام تو تھا مطلب ہے تم سبمٹ کیے, تم نے دیکھا ہے کہ اسلام کا جو ہے اچھا دور چل رہا ہے تو چلو بھیا سیف سائڈ پولیٹیکلی کریکٹ یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے. تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے کہ یہ مت کہنا کہ ایمان لائے ہو, کہنا کہ اسلام لائے ہو. مطلب you have submitted, don't say that you have believed, say that you have submitted. ٹھیک ہے, تو اسلام لانا ایمان لانا یہ دونوں الگ الگ چیز ہے, اور کوئی بھی کنورٹ ہو جاتا ہے ریورٹ ہو جاتا ہے گڈ فار ہم, لیکن ہم لوگ کا پرپس آف لائف جو ہے لوگوں کو کنورٹ کرنا نہیں ہے. ہم لوگ کا پرپس آف لائف ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کو بھی لوگ جو ہے دائی لوگ جو ہے اپنے اس میں رنگ دیتے ہیں. بھائی جو لکھا ہوا ہے آپ اتنا بیان کرو نا, ایمان لانا ہے, عمل کرنا ہے, حق بات بولنا ہے. اب حق و بات کو آپ اسپیسیفائی کیوں کر رہے ہو کہ وہ صرف دعوت میں حق بات ہوگی؟ وہ کسی چیز میں بھی حق بات ہو سکتی ہے, وہ فرقہ واریت میں بھی حق بات ہو سکتی ہے, وہ ناپ تول کرنے میں بھی حق بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ حق بولو گے کسی کو, جیسے میں ابھی حق بول رہا ہوں, میں اگر مسلمانوں کو حق بول رہا ہوں, میں اگر دائی کو حق بتا رہا ہوں کہ بھائی تو کہاں غلط کر رہا ہے, تو صبر کرنا پڑے گا. تو جو ایمان لائے ہے, جو نیک عمل کیے ہے, اور جنہوں نے حق کی بات مانی ہے, اور جنہوں نے صبر کیا ہے, وہی خسارے میں نہیں ہے. سورہ عصر کی جو آیت ہے, تو یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ہمارا فوکس دوسروں کو یہ کرنے میں کنورٹ کرنے میں نہیں رہنا چاہیے. بھائی جب ہمارا خود کا عمل اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم دوسروں کو کنورٹ کر کے کریں گے کیا؟ ہمارا پہلا پرائیورٹی خود ہونا چاہیے. یہ بھی قرآن بولتا ہے علیکم انفسکم, کہ سب سے پہلے ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ تم صحیح ہو. تم کو دوسروں کی بہت فکر ہے.
اصل میں ہمارا ایگو بھی تو سیٹسفائڈ ہوتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں آئی ہیو اسمیشڈ یور بوائے فلاں ایکسپوز کریئر اینڈنگ آرگیومنٹ، ٹھیک ہے، اور دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا یہ کرنا، ٹھٹا اڑانا، انسلٹ کرنا دوسروں کا، اپنے اپوننٹس کا انسلٹ کرنا، یہ سب تو اسلام سکھاتا نہیں ہے. ہاں اسلام میں مانتا ہوں کہ آرگیومنٹ کرنا سکھاتا ہے، وجادلوا بہ احسن، کہ آپ جو ہے اچھے سے مجادلہ کرو احسن طریقے سے. یہ کیا کریئر اینڈنگ آرگیومنٹ؟ کوئی بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے تو جو ڈیبیٹر ہے اس کی آڈینس ڈیبیٹ ہونے کے بعد سیلیبریٹ کرتے کہ ہم لوگ جیت گئے. از اٹ اباؤٹ یور ایگو اور از اٹ اباؤٹ آور ایمان؟ تمہارا ایگو بوسٹ ہو رہا ہے یا تمہارا ایمان بوسٹ ہو رہا ہے؟ ڈیسائیڈڈ فار یور سیلف.